بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ناظرین مکرم، مشائخ چشت اور خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کے عرس مبارک اور تذکار خواجہ کے سلسلے میں آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے ولایت کا قرآنی تصور۔ اور یہ بنیادی بات ہے، اگر سمجھ آ جائے تو بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بہت سارے سوالوں کا ہمیں جواب مل سکتا ہے اگر اس پہ فوکس کریں، غور کریں اور دھیان سے سمجھ لیں قرآن عظیم الشان کی روشنی میں، اور پھر احادیث صحیحہ کو دیکھ لیں تو مزید تشفی ہو جاتی ہے کہ ولایت کیا ہے، اللہ کی دوستی، جس کے بارے میں خود اللہ جل مجدہ الکریم نے فرما دیا قرآن پاک میں کہ الا ان اولیاء اللہ، خبردار، محتاط رہو، بی الرٹ، یہ جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اور پھر ان کی آگے وضاحت اور نشانی بھی خود ہی بتا دی کہ یہ کون ہے، ولی کون ہے۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہیں اور اہل تقوی ہیں۔ پھر مزید وضاحت کر دی لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے پیارے جنہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبریاں اور بشارتیں سنائی جاتی ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں اور بشارتیں ہوں گی، اور یہی عظیم اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ رب کائنات نے خود اس کی گارنٹی اور ضمانت دے دی ہے کہ یہ جو روڈ میپ ہم نے دیا ہے، جو لائحہ عمل یہاں بیان کیا گیا ہے، یہی دنیا و آخرت کی سب سے بڑی کامیابی، یہی مقصد حیات ہے بندے کے لیے کہ وہ اپنے رب کی دوستی کا شرف حاصل کرے۔ اور کمال یہ ہے کہ یہی ولی کا لفظ جو بندے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یہی صفت، یہی اسم، یہی خاصہ رب کائنات نے اپنے لیے بھی قرآن پاک میں بیان کیا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ ولی کیا کرتا ہے؟ حضرت سعدی کہتے ہیں دوستاں باشد کے گیرت دست دوست، در پریشاں حالی و درماندگی۔ ولی کا معنی اگر دوست لیں بہت سارے معنی ہیں۔ ولی کا معنی دوست بھی ہے، ولی کا معنی مددگار بھی ہے، ولی کا معنی نگران بھی ہے، سرپرست بھی ہے، وارث بھی ہے، بہت سارے معنی ہیں۔ ولی نعمت بھی کہتے ہیں، ولی کا معنی حکمران اور صاحب اقتدار، وہ بھی ولی ہے۔ اور ولی کا لفظ آپ کو پتہ ہے فقہ میں بولا جاتا ہے کہ اس کا ولی کون ہے، اس بچے کا کسٹوڈین، سرپرست، یہ معنی بھی ولی کے ہیں۔ تو بڑا وسیع المعنی، بہت جامع لفظ ہے یہ، لیکن دو بڑے سامنے کے معنی اس میں ہیں، ایک دوست کا اور ایک معاون و مددگار کا۔ تو دوست کی تعریف بھی حضرت سعدی نے یہی کی ہے کہ گیرت دست در پریشاں حالی و درماندگی، دوست وہ ہے، دوستاں باشد کے گیرت دست دوست، در پریشاں حالی و درماندگی۔ دنیا میں تو ظاہر ہے سادہ سا یہی معنی سمجھا جاتا ہے، دوست ہوتا ہی وہ ہے جو دستگیری کرے۔ تو اولیاء کو، اللہ کے دوستوں کو یہ اعزاز، یہ شرف دیا گیا کہ وہ ادھر اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ادھر اللہ کے بندوں کی دوستی کا شرف ان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی دوستی دونوں طرح سے یہاں پر قرآن پاک میں آ گئی، اور ولی کا بھی یہ دو طرفہ معنی یہاں واضح ہو رہا ہے۔ اللہ بھی ولی ہے اپنے بندوں کا اور ایمان والوں کا۔ اور کام کیا ہے؟ ولایت کا کام کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ بھی ولی ہو تو وہ یہی کرتا ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی اور نور میں کی طرف لے کے جاتا ہے۔
اور اللہ کا دوست ولی ہو اور آپ کی اس سے دوستی ہو تو وہ یہی کرے گا، آپ کو اندھیرے سے نکالے گا، گمراہی، دلالت، جہالت، غفلت اور نفسانیت اور دنیا کی کثافت کے اندھیروں سے نکالے گا، اور اللہ کی دوستی، بندگی، معرفت، للہیت اور آخرت کی طرف، اور آخرت کی روشنی اور نور کی طرف آپ کو لے کے جائے گا۔ بنیادی فلسفہ یہ ہے۔ جب یہ آیہ کریمہ آئی تو حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان، اب یہ ذرا ولایت کا جو نقطہ کمال اور عروج ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہستیاں دیکھیں۔ ولایت کا ایک خاصا سادگی بھی ہوتا ہے، للہیت کا ایسا کمال کہ خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منصب پہ فائز ہستیاں، جن میں ایک صحابی کی شان یہ ہے کہ امت کے تمام اولیاء مل کے بھی ان کے مقام کو نہیں پا سکتے۔ اب ان کی سادگی دیکھیں کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کر رہے ہیں، من اولیاء اللہ یا رسول اللہ، حضور یہ اولیاء اللہ کون ہیں، اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے دوست اور ولی کی ایک بڑی واضح سامنے کی نشانی جو آقا کریم امام الانبیاء والمرسلین علیہ تحیۃ و تسلیم نے اپنی زبان وحی ترجمان سے ارشاد فرمائی، وہ کیا ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہے کہ تم اس کا چہرہ دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے، اللہ کا ذکر، اللہ کی دوستی اور اللہ کی بندگی بنیاد ہے ولایت کی۔ یہ ولی کا کام ہے۔ ولی دنیا میں اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو غفلت سے نکالیں اور ذکر الہی پہ لگائیں، اور دوسری نشانی بزرگوں نے یہ فرمائی کہ جس کی مجلس میں بیٹھ کر تمہارے دل میں دنیا کی محبت سرد ہو اور آخرت کی محبت گرم ہو اور جوش مارے، آخرت کی طرف میلان بڑھے، وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے۔ کیونکہ ولی اللہ ہے، صرف ولی ہونا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کا ولی ہونا، اللہ کا دوست ہونا، یہ ضروری ہے۔ اور پھر حدیث قدسی میں آپ بخاری شریف میں دیکھیں تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، رب کائنات خود فرماتے ہیں کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ للحرب۔ اب دوستی میں غیرت بھی ہوتی ہے، جب غیرت نہیں ہے تو پھر دوستی کوئی نہیں، محبت نہیں ہے۔ محبت کی بنیادی شرط غیرت و حمیت ہے۔ تو رب کریم نے خود اپنی محبت جو اپنے ولی سے اور اپنے دوست سے ہے اس کا اظہار اس طرح فرمایا کہ جس نے بھی میرے کسی دوست یعنی ولی سے دشمنی رکھی تو فرمایا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ بھی ایک اصول اور ضابطہ دیا ہے، کیونکہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے اور دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک پیمانہ ہے، ایک کسوٹی ہے خود کو پرکھنے کی، خود کو چیک کرنے کی، اپنی محبت کے پیمانے کو چیک کرنے کی۔ جب اولیاء اللہ سے آپ کا تعلق ہوتا ہے، دوستی ہوتی ہے، تو آپ کی کو کنفرمیشن کے لیے کچھ پیمانے دیے گئے ہیں۔ اس میں سے ایک پیمانہ حدیث پاک میں ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے جتنی محبت کرتا ہے اتنی کثرت سے اس کا ذکر کرتا۔ یہ بھی ولایت کا جو قرآنی تصور ہے اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے ولی کے پاس جائیں، بیٹھیں، دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی زندگی کا مرکزی نقطہ اور محور وہ یاد الہی ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا۔ وہ خود ذکر کرنے والا ہوگا اور دوسروں کو ذکر پہ لگانے والا ہوگا، ذکر کروانے والا ہوگا، ذکر کا اہتمام کرنے والا ہوگا۔ یہی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی بھر کیا۔ اور صحیح مسلم شریف میں تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ نبی کریم علیہ السلام 24 گھنٹے کی ہر گھڑی اپنے رب کے ذکر میں ہوتے، اس کی یاد میں ہوتے۔ اور قرآن کہہ رہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ یہ بھی قرآن کا جو تصور ولایت ہے اس میں یہ بنیاد ہے۔ اور آپ اس پیمانے پر، اس کسوٹی پر، اس دنیا کے اندر بڑی آسانی اور سہولت سے یہ پرکھ سکتے ہیں، جانچ سکتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کا ولی ہے۔ اب اللہ کے ولی کے بارے میں وہ جو ایک سپر نیچرل مافوق الفطرت قسم کا تصور انسانوں کے ذہن میں ہوتا ہے وہ 100% غلط ہے۔ اس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اولیاء کرام ہمارے جتنے بزرگ ہم ان کے نام محبت سے عقیدت سے لیتے ہیں،
اسی دنیا میں رہے ہیں، اسی طرح انسانوں میں رہے ہیں، عام لوگوں کی طرح رہے ہیں، اور اس زمانے میں اسی طرح سے لوگ ان کو دیکھتے ملتے تھے جیسے آج بزرگ موجود ہوں تو آپ انہیں ملتے اور دیکھتے ہیں۔ بس انسانی یہ تصور کا اور کانسیپٹ کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید ولی ہر وقت ہوا میں اڑتے رہتے ہیں اور دریاؤں اور پانیوں پہ چلتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ولایت کا یہ تصور بھی ہمارے بزرگوں نے بہت کلیئر کر کے پیش کر دیا ہے کہ ولایت کرامات کا نام نہیں ہے، خرق عادات کا نام نہیں ہے، بلکہ الاستقامت فوق الکرامہ، شریعت پر، سنت پر، دین پر استقامت ہزار ہا کرامتوں سے بھاری ہے۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کسی کو تم ہوا میں اڑتا دیکھو یا پانی پہ چلتا دیکھو اور وہ شریعت مطہرہ کا مخالف ہو، سنت کا مخالف ہو، تو فرمایا وہ مکھی تو ہو سکتی ہے، لکڑی کی چپٹی تو ہو سکتی ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ رب کریم ہمیں اپنی ولایت کا فیض اور نورانیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔